السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، کل ہم نے چیپٹر نمبر 13 کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں، ہم نے نظم سٹارٹ کی تھی جس کے پہلے 3 بند ہم نے کل تشریح مکمل کی تھی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے وہ تشریح لکھ لی ہوگی۔ آج بند نمبر 4 سے ہم تشریح لکھیں گے۔ بند نمبر 4 کا ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے کیا ہے۔ اگر طاق میں تم نے رکھ دی کتاب تو کیا دو گے کل امتحان میں جواب، نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھنا جناب، کہ ہو جاؤ گے ایک دن کامیاب، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ اب اس بند کو دیکھ کے، ان کے اشعار جو ہیں، ان کے مصرے، ہر بڑے مصرے کو دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مطلب پتہ چل رہا ہے کہ کتاب کے بارے میں، یعنی ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک طالب علم کو تنبیہ کی جا رہی ہے، آنے والے وقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے اور خبردار کیا جا رہا ہے اس سے۔ تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر طالب علم کو تنبیہ کرتے ہوئے آنے والے وقت کے بارے میں خبردار کرتے ہیں کہ اگر تم نے پڑھنے کی بجائے کتاب کو طاق میں رکھ دیا۔ طاق کسے کہتے ہیں؟ دیوار میں بنائی جانے والی ایک ڈاٹ، مطلب ایک الماری ٹائپ ہی ہوتا ہے، اس کے دیوار کے اندر ہی ایک خانہ سا بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں طاق۔ تو اگر تم نے پڑھنے کی بجائے کتاب کو طاق میں رکھ دیا تو کل امتحان میں کیا جواب دو گے؟ یعنی امتحان میں جا کے کیا کرو گے؟ امتحان میں پوچھے گے سوالات کے بارے میں، تمہیں تو کچھ بھی معلوم نہ ہوگا، تو اس کے سوالات کے جوابات کیسے دو گے؟ اس لیے جناب، نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ پڑھا جائے، کتاب کو سمجھا جائے، سبق کو اچھے طریقے سے یاد کیا جائے۔ اس طرح انشاءاللہ کل تم ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے دوستو، کوشش، محنت اور جدوجہد کرتے رہو۔ یعنی اس پورے شعر، اس پورے بند میں طالب علم کو آگاہی کی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت سے، کہ اگر اس نے محنت نہ کی تو کیا ہوگا۔ اسی طرح بند نمبر 5 ہے، جو بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم، خبردار ہرگز نہ گھبراؤ تم، نہ ٹھٹکو نہ جھجکو نہ پچھتاؤ تم، ذرا صبر کو کام فرماؤ تم، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ اب سبقت لے جانا یعنی پاس ہو جانا، آگے نکل جانا، ٹھیک ہے؟ یعنی جیت جانا، ٹھیک، کسی چیز کو، اس کو کہتے ہیں سبقت لے جانا، ٹھیک ہے؟ آگے خبردار، ہرگز نہ گھبراؤ، یعنی خبردار کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو ایک جس طرح سے ڈانٹ کے یا ایک خبردار کرنا کسی چیز کے بارے میں، کہ تم نے گھبرانا پھر بھی نہیں ہے، ٹھٹکنا، جھجکنا، ٹھیک، ٹھٹکنا یعنی حیران ہو کر رک جانا، یا جھجک ہوتی ہے شرمانا کسی چیز کے بارے میں، ہیزیٹیشن فیل کرنا کہ میں پتہ نہیں یہ کر پاؤں گا یا نہیں، یا پچھتانا کہ میں تو ہار گیا ہوں، افسوس کرتے رہنا اس چیز پہ کہ اب میں کیسے جاؤں گا۔ تو یہ ساری چیزیں سائڈ پہ کر دیں، اور ذرا صبر کو کام فرماؤ۔ کام فرمانا مطلب عمل میں لانا، صبر کو عمل میں لاؤ، صبر پر عمل کرو یا صبر کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس پورے جو بند ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کام میں، یعنی آپ نے کوئی کام سٹارٹ کیا ہے اور آپ اس میں آگے نہیں بڑھ سکے، یعنی آپ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے، تو آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اب میں نہیں کر پایا اس کو، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس کی بجائے، یعنی یہ نہ سوچو کہ میں نہیں کر پایا، آپ گھبرا کے اس سے سائڈ پہ ہو جاؤ کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، اور اس سے یا شرماؤ، جھجکو کہ میں اب تو یہ کروں گا نہیں، یا کروں گا تو لوگ، یعنی یہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، مطلب اس طرح سے کوئی بھی اس طرح کا افسوس یا شرم، اس طرح کی چیز جب اپنے ذہن میں لاؤ، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ صبر اور استقامت سے کام کرتے رہو، اور وہی کام مکمل کرو، جب تک مکمل نہیں تو اسی کے اوپر کوشش کرتے جاؤ، تو اس سے نتیجہ جو ہے وہ اچھا ملے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی صبر کرو گے، صبر سے کام لو گے اور استقامت سے چلتے رہو گے تو جو کامیابی ہے وہ انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ تو تشریح ایک دفعہ دوبارہ بول دیتی ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ بتا دیتی ہوں کہ تشریح اگر آپ لکھو گے تو اس کو کس طرح سے لکھو گے۔ آپ لکھ سکتے ہو کہ شاعر شعر میں کہہ رہا ہے، یعنی لوگوں کو کہہ رہا ہے، خبردار کہہ رہا ہے کہ اگر تم دوسروں سے آگے نہیں بڑھ سکے تو اس بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نہ حیران ہو کر رک جاؤ، نہ شرماؤ اور نہ ہی افسوس کرو کہ یہ کام نہیں ہو سکا، بلکہ صبر اور تحمل اور استقامت سے کام کرتے رہو اور کام مکمل کرو، تمہارا کام بھی مکمل ہوگا اور اس سے تمہیں اچھا نتیجہ بھی ملے گا۔ اے میرے دوستو، کوشش کرتے رہو۔ تو یہ پورے جو ساری جو تشریح ہے، اس میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے کسی بھی کام کے لیے مطلب ہیزیٹیشن فیل نہیں کرنی، اور اس کام کو مکمل کرنے کی ہر بھرپور کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں بند ہیں، ان کی تشریح آپ لوگ اپنی نوٹ بکس پہ لکھ لیجئے گا، اور اگر کوئی مشکل لفظ ہیں تو اس کے معنی اپنے بکس پہ لکھ لیجئے گا، تاکہ آپ کو تشریح کرنے میں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ تو کل انشاءاللہ ہم اس کے مشقی سوالات دیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔